بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ ناظرین، شام کی چائے میں جناب انوار صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی کہانی عنقا جاری ہے۔ آئیے اس کی اگلی قسط سنتے ہیں۔ تربینی کے مکان کی آتش زدگی سے کوشلیہ کے قتل کا واقعہ دب گیا۔ اخبارات ان دونوں واقعات کا تانا بانا عجیب انداز میں غیر متوقع جوڑ رہے تھے۔ تربینی کے جسم کو آگ نے اس طرح لپیٹ دیا تھا کہ مہینوں اس کے اچھے ہونے میں لگتے۔ پونا میں میرے قیام کا اب کوئی جواز نہیں تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ پولیس میری نگرانی پر مامور ہے۔ کوشلیہ کے قتل کا معاملہ ابھی تازہ تھا۔ میں کوئی 10 دن پونا میں ٹھہرا رہا اور ریس میں ہر بار جیتنے کی وجہ سے مختصر عرصے میں لاکھوں کا آدمی بن گیا۔ میرے پاس بیش قیمت ملبوسات کا ڈھیر لگ گیا۔ کلدیپ کو بھی میں ریس میں جتاتا رہا۔ 10 دن کے اندر میں کلب کی سب سے مقبول شخصیت بن گیا تھا اور کلدیپ کے ساتھ میرا نام رشک اور حسد سے لیا جانے لگا تھا۔ کلدیپ نے مجھ سے باقاعدہ محبت شروع کر دی تھی۔ یہ محبت اس وجہ سے یقیناً نہیں تھی کہ میں نے اپنی دولت اور کرشموں سے اسے دنگ کر دیا تھا، بلکہ اس کے ہاں کچھ سچے جذبے واقعی بیدار ہو گئے تھے، اور یہی سبب تھا کہ انتہائی قربت کے باوجود میں دوسری عورتوں کی طرح اسے برت نہ سکا۔ نرگس کے بعد ایک دوسری لڑکی بہت چپکے سے میرے اندر داخل ہو رہی تھی۔ عنقا نے مجھے کئی بار ٹوکا کہ میں کلدیپ کے دریائے حسن سے اپنی تشنگی دور کیوں نہیں کرتا۔ میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ کلدیپ تو ایک پھول تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے احتیاط نہ کی تو وہ مرجھا جائے گا۔ جانے سے آخری دن پہلے میں اس انسپکٹر کے پاس گیا جو تربینی کے سلسلے میں تفتیش کرنے میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پونا چھوڑ رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس عرصے میں اگر اسے میری ضرورت پڑے تو وہ مجھے بمبئی میں تاج ہوٹل کے پتے پر خط لکھ سکتا ہے۔ انسپکٹر میری اس غیر متوقع آمد سے خاصا مرعوب ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک نیک شخص تو کیا سمجھا ہوگا، کسی بڑے گروہ کا سرغنہ ضرور تصور کیا ہوگا۔ شکریہ کے ساتھ اس نے مجھے اجازت دے دی کہ اب میں پونا چھوڑ سکتا ہوں، لیکن وہ شہر چھوڑنا کوئی ایسا آسان کام نہ تھا۔ اس شہر سے میری بڑی تلخ اور شیریں یادیں وابستہ تھیں، اور گزشتہ 10-12 دن تو میری زندگی کے یادگار دن تھے۔ اس میں مجھے عنقا ملی تھی، کلدیپ ملی تھی، دولت ملی تھی۔ آخری دن کلدیپ نے مجھے رقت انگیز انداز میں رخصت کیا اور مجھ سے کئی بار جلد آنے کا وعدہ لیا۔ میں نے چلتے چلتے جب اسے یہ بتایا کہ جمیل نگر نام کی کوئی ریاست ہی اس ملک میں موجود نہیں تو وہ انگشت بدندہ رہ گئی۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ اس انکشاف پر مجھ سے ناراض ہو جائے گی، لیکن وہ جمیل نگر اسٹیٹ کے نواب سے نہیں، جمیل احمد خان سے محبت کرنے لگی تھی۔ جمیل احمد خان کو اس پر جتنا بھی ناز ہوتا کم تھا۔ پونا سے میں سیدھا بمبئی آیا، اور بمبئی میں 1 ہفتے قیام کرنے کے بعد میں نے عنقا کی بدولت بہت سا سرمایہ جمع کر لیا، ایک خاصی معقول کوٹھی خرید لی۔ بمبئی میں مجھے کلدیپ کا خیال آتا رہا۔ عجیب بات یہ تھی کہ نرگس کی یاد کے ساتھ کلدیپ اور کلدیپ کی یاد کے ساتھ نرگس میرے ذہن میں ابھر آتی تھی۔ میں نے اپنی نرگس کے لیے کلدیپ کو ذہن سے نکالنا چاہا، لیکن کلدیپ نے پونا سے مجھے فون کر کے اور بے چین کر دیا۔ بمبئی میں عنقا نے بڑے تماشے کیے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے میری ساکھ کو بڑی حد تک بحال کرا دیا۔ بمبئی میں ایک بار پھر پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میں اپنی کئی شناسہ عورتوں سے ملا۔ یہی وہ عورتیں تھیں جنہوں نے میرے برے دنوں میں منہ پھیر لیا تھا، اب پھر وہ میرے قریب جمع ہونے لگی تھیں۔ زمانے کی نرنگی بھی کیا چیز ہے، یہاں کسی شے کو ثبات نہیں۔ ثبات اس وقت تک قائم رہتا ہے جب سلسلے مربوط ہوں۔ جب کوئی سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ میں نے بہت اچھے اور بہت برے دن دیکھے تھے۔ میری دعا ہے کہ کوئی اچھے دنوں کے بعد برے دن نہ دیکھے، اور برے دن دیکھے تو پھر اس کے اچھے دن بھی ضرور آئیں۔ پھر قسمت نے ایک بار مجھے موقع دیا تھا۔ میں پہلے سے بہت زیادہ محتاط تھا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب روپے کو کسی ایک کاروبار میں مرکوز نہیں رکھوں گا اور اعتدال کو شیوا بناؤں گا، ہر چند کہ اعتدال ہی کی ایک کمی میرے ہاں ہمیشہ رہی۔ اب میری منزل نرگس کے شہر کی طرف تھی۔ نرگس کے شہر میں اس بار میں بڑے اعتماد کے ساتھ جا رہا تھا۔ اصفہانی صاحب سے انتقام لینے کے کئی منصوبے میرے ذہن میں تھے۔ جب گاڑی منزل مقصود پر پہنچی تو میں دھڑکتے ہوئے دل سے نیچے اترا۔ کلی کے ذریعے
اپنا اسباب ایک ٹیکسی میں رکھوایا اور شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں اپنا کمرہ مخصوص کرا لیا۔ دیار نرگس میں آنے کے بعد میری بے چینی بڑھ گئی تھی، ایک ایک پل بھاری ہو رہا تھا۔ میں اڑ کر نرگس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ جو کچھ کھو گیا تھا مل گیا۔ میں نے بعجلت ممکن نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے۔ گرم کافی نے مجھے بڑی فرحت اور تازگی بخشی تھی۔ انکا جو سوئی ہوئی تھی اب بیدار ہو چکی تھی اور میری بے چینی محسوس کر کے معنی خیز انداز میں مسکرا رہی تھی۔ جب میں جانے کے لیے اٹھا تو انکا سنجیدہ ہو کر بولی، جمیل میری مانو تو ابھی نرگس سے نہ ملو۔ نرگس سے نہ ملوں؟ میں نے حیرت سے انکا کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انکا، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہاری بے چینی اپنی جگہ ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ پہلے تم اصفہانی صاحب سے نمٹ لو۔ وہ سرمایہ دار ہے اور دولت نے اسے اندھا کر دیا ہے۔ کم درجے کے انسانوں سے ملنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ پہلے اس سے ذرا زمانے کے نرم و گرم کا اندازہ ہو جانے دو۔ سمجھ رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہاں، مگر یہ تو بہت مدت کی بات ہوگی، میں نے کہا۔ میں جو تمہارے ساتھ ہوں تو ایک دن میں تماشا دکھا دوں گی۔ انکا کا مشورہ معقول تھا۔ اصفہانی تربینی سے کوئی کم درجے کا ذلیل شخص نہیں تھا۔ اپنی عمارت کے سامنے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، اصفہانی کا غرور توڑنے کا عہد کر لیا۔ میں نے سوچا جہاں نرگس سے اتنی دوریاں وہاں کچھ دن اور سہی۔ اصفہانی سے اگر اس کے زوال کے وقت ملا جائے تو مزہ آ جائے گا۔ اسی لمحے میں نے انکا سے اصفہانی کی کمزوریاں پوچھی۔ بڑے ٹھیکے اس کی تجارت اور عورت اس کی کمزوری تھی۔ میں نے انکا کو حکم دیا کہ وہ جلد از جلد اصفہانی کے کاروبار کے متعلق تمام تفاصیل مہیا کرے۔ چند لمحوں میں پتہ چل گیا کہ اصفہانی کے پاس اس وقت 4 بڑے بڑے ٹھیکے ہیں جو سب کے سب رشوت دے کر حاصل کیے گئے ہیں۔ بڑے بڑے افسروں کو روپیہ اور عیش و عشرت مہیا کرنا اصفہانی کا کام تھا۔ میں نے انکا سے کہا کہ جو کام بھی ہو جلد ہو، اور یہ دوسرے دن کی بات ہے کہ اصفہانی کے 4 ٹھیکے مسترد کر دیے گئے۔ انکا نے نہ جانے کیا جادو کیا تھا کہ رشوت لینے والے کئی حکام رشوت ستانی میں ملوث ہو گئے۔ انکا نے ایک اخبار کے رپورٹر کے سر پر پہنچ کر اس کو وہ تمام اہم دستاویزات دیں اور رشوت کی تصدیق کرا دی جو ان ٹھیکوں سے متعلق تھی۔ رپورٹر نے سیاہ حادثے کے ساتھ یہ خبر پورے اہتمام سے شائع کی۔ ایک دن میں اصفہانی صاحب کی رسوائی کا سامان پیدا ہو گیا تھا۔ رشوت کی بات چونکہ بالکل صحیح تھی، اس لیے محکمہ رشوت ستانی حرکت میں آ گیا۔ شام کے اخباروں نے اس خبر کو اور اچھالا اور رات گئے تک کئی افسران نے رشوت لینے کا تحریری اقرار کر لیا۔ وہ یہ کیسے نہ کرتے؟ انکا کے لیے یہ کون سا مشکل کام تھا؟ 4 بجے صبح مجھے انکا نے جگا کر بتایا کہ اصفہانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انکا مجھے پل پل کی خبریں دے رہی تھی۔ گزشتہ دن وہ بڑی سرگرم رہی۔ دوسرے دن صبح کے اخبارات اصفہانی کے متعلق کچھ اور حیرت انگیز خبریں لے کر آئے۔ اصفہانی کی نجی زندگی سے بہت سے رپورٹروں نے پردہ اٹھا دیا تھا۔ صابر علی مجسٹریٹ اور اصفہانی کے تعلقات پر نکتہ چینی کی گئی۔ غرض یہ کہ کون سا ایسا پہلو تھا جو اخبارات کے کھوجی رپورٹروں نے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ 1-2 دن کے اندر اصفہانی کی ساکھ برباد ہو گئی تھی۔ بعد میں مجھے اطلاع ملی کہ وزارت تجارت کے ایک عہدیدار کی بیوی نے اصفہانی کو ضمانت پر چھڑوا لیا ہے۔ شہر میں ہر طرف اس خبر کا چرچا تھا۔ شام کو شائع ہونے والے اخبارات نے میری خوشیوں کو اور بڑھا دیا۔ اصفہانی کے پاس پہلے جو ٹھیکے موجود تھے ان کا کام بھی روک لیا گیا تھا۔ انکا نے مجھے بتایا، جمیل تمہارے سسر اب سنجیدگی سے خودکشی پر غور کر رہے ہیں۔ اگر انہیں کشور بیگم نے سہارا نہ دیا ہوتا تو شاید وہ اب تک خود کو گولی مار چکے ہوتے۔ یہ کشور بیگم کون ذات بد ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ وزارت تجارت کے ایک عہدیدار شاہ زمان کی بیوی ہے، اسی نے تمہارے سسر کی ضمانت لی ہے۔ بڑی خوبصورت اور منچلی عورت ہے، تمہارے سسر کی بڑی گرویدہ ہے، چوری چھپے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ہے۔ شاہ زمان کی ترقی میں کشور بیگم کا بڑا ہاتھ ہے، اسی وجہ سے وہ خاموش رہتا ہے۔ گویا کشور بیگم کا بھی علاج کرنا ہوگا۔ کشور بیگم اور تمہارے سسر کے درمیان پوشیدہ خط و کتابت بھی ہوتی رہتی ہے، بڑے رومان انگیز خطوط لکھے جاتے رہے ہیں۔ کہو تو ان خطوط کو اڑا کر اخبارات والوں تک پہنچا دیا جائے۔ مجھے انکا کا مشورہ بے حد پسند آیا، اس طرح اصفہانی کا آخری سہارا بھی ختم ہو جاتا۔ میں نے انکا کی بات پر صاد کیا تو وہ خوشی سے مسکرا کر بولی،
جمیل ملو گے کشور بیگم سے؟ میں نے انکا کی بات کو ہنس کر ٹال دیا۔ فی الحال میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے میری بدنامی کا احتمال ہوتا۔ اسی شام جب اصفہانی صاحب کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں رام دیال سے ملنے اس کے گھر پہنچا۔ رام دیال گھر پر موجود نہیں تھا، لیکن وہاں ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آیا۔ اس کی بیوی شیامہ نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑی آؤ بھگت کی۔ پہلے کی طرح وہ آج بھی مجھ سے بڑی بے تکلفی سے پیش آ رہی تھی۔ انکا میرے سر پر آلتی پالتی مرے بیٹھی ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شیامہ کسی کام سے اٹھ کر اندر گئی تو انکا نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی۔ جمیل، شیامہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونکتے ہوئے انکا کے چہرے پر نظر ڈالی۔ سنو، شیامہ کی نیت تمہارے سلسلے میں اچھی نہیں ہے۔ رام دیال آج کل ایک دوسری عورت کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ شیامہ نے انتخابی جذبے کے تحت دوسرے لوگوں سے تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ چپ ہو جاؤ انکا، میں قدرے برہمی سے بولا۔ شیامہ میرے دوست کی بیوی ہے، وہ میری بہن کے برابر ہے۔ رام دیال کے کچھ احسان بھی ہیں مجھ پر۔ جمیل، جاؤ چپکے سے اندر جا کر دیکھ لو، اس وقت بھی شیامہ کے کمرے میں ایک شخص موجود ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں انکا کی بات پر اعتبار نہیں آیا، دل ملا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ انکا میری رہنمائی کرنے لگی۔ راہداری سے نکل کر جب میں شیامہ کی خوابگاہ کے دروازے پر پہنچا اور کھڑکی کی جھری سے اندر جھانکا تو مجھے شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ انکا نے شیامہ کے بارے میں غلط بیانی نہیں کی تھی۔ اس وقت شیامہ حقیقتاً ایک غیر مرد کے ساتھ ہم آغوش تھی۔ میں خاموش کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد شیامہ نے نوجوان سے علیحدہ ہوتے ہوئے کہا، سندر لال، تم اب پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، رام دیال کا ایک متر باہر ڈرائنگ روم میں موجود ہے۔ سندر لال شیامہ کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، دوبارہ دیوی کے درشن کب ہوں گے؟ کل رات، شیامہ نے شوخی سے جواب دیا۔ اور اگر تمہارے پتی دیو موجود ہوئے تو؟ ارے اسے کامنی سے فرصت کہاں ملے گی، شیامہ تڑک کر بولی، وہ 2 روز سے پہلے نہیں آئے گا۔ میں دبے قدموں واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ شیامہ کو اس نئے رنگ میں دیکھ کر مجھے شدید تعجب ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شیامہ آئی تو مجھے خاموش پا کر بولی، क्षमा کیجیے گا جمیل صاحب، میں ذرا رسوئی میں ہانڈی دیکھنے گئی تھی۔ رام دیال کب تک واپس آ جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ شیامہ کے جھوٹ پر مجھے سخت تاؤ آ رہا تھا۔ کاروبار کے سلسلے میں کہیں باہر گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1-2 روز بعد واپسی ہو جائے، شیامہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اچانک مسکرا کر بولی، آپ کب یہاں آئے اور کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں تو پوچھنا ہی بھول گئی۔ میرا قیام ہوٹل میں ہے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اپنا گھر ہوتے ہوئے آپ ہوٹل میں نہیں رہ سکتے، جائیے اور ابھی سامان اٹھا لائیے۔ شیامہ کے لہجے میں اپنائیت اور سپردگی کا انداز تھا۔ میں چپ نہ رہ سکا۔ غیر اختیاری طور پر میرے منہ سے نکلا، رام دیال کا گھر ہمیشہ سے میرا اپنا رہا ہے، لیکن اگر میں یہاں آ گیا تو سندر لال کی آمد و رفت میں دشواری ہوگی۔ شیامہ، میں کوئی اور عذر نہیں سنوں گا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ شیامہ نے میری زبان سے سندر لال کا نام سنا تو اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے متعجب انداز سے گھورتی رہی، پھر تڑپ کر اٹھی اور بے اختیار مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ ایک خوبصورت اور جوان جسم کے لمس نے میرے احساسات اور جذبات میں ارتعاش سا پیدا کیا۔ میں نے شیامہ کو ہٹانا چاہا تو وہ مجھ سے اور قریب ہو کر بولی، جمیل صاحب، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے میں سے انکار نہیں کروں گی، پرنتو آپ رام دیال کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس نرموہی نے آج کل ایک عورت سے تعلقات پیدا کر لیے ہیں، 2-3 دن گھر کا رخ نہیں کرتا۔ میرے تن بدن میں چونٹیاں سی رینگ رہی تھیں، میری کنپٹیاں سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ میں خاموش رہا تو شیامہ ہاتھ باندھ کر بولی، جمیل صاحب، میں بنتی کرتی ہوں کہ آپ رام دیال سے کچھ نہ کہیں، میرا گھر پر بات نہ کریں۔ ویسے مجھے وشواس ہے کہ اب اسے میری ضرورت ہی نہیں، کامنی اس کا من بہلانے کے لیے کافی ہے۔ شیامہ کی حالت قابل رحم تھی۔ رام دیال نے واقعی اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، لیکن میں اس عجیب مخمصے میں گرفتار تھا۔ شیامہ میرے دوست کی بیوی تھی اور خود سپردگی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میں خاموشی سے اس کا منہ تکتا رہا۔ شیامہ نے میری خاموشی سے نہ جانے کیا نتیجہ خاص کیا اور ایک بار پھر دیوانہ بار مجھ سے لپٹ گئی۔ میری قوت برداشت جواب دے رہی تھی، میرا گلا خشک ہو رہا تھا، تنفس پر میرا قابو نہیں تھا، دل تھا کہ ایک قیامت خیز قرب سے بے قابو ہوا جا رہا تھا۔
اسی لمحے انکا نے کیف و مستی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، سنو جمیل، اس وقت یہ تمہیں آرام کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہے، ہر قیمت پر تمہارے اوپر اپنا شریر دان کرنے کو تیار ہے۔ میں نے عالم تصور میں انکا کی سمت دیکھا تو اس کی نشیلی آنکھوں میں خمار و مستی کے ڈورے تیر رہے تھے۔ انکا کو اس عالم میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ شیاما کی کمر کے گرد ہلکا بن گیا۔ اس کی خود سپردگی میں بڑی کشش تھی۔ میں کسی مقناطیسی قوت سے اس کی جانب کھنچنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے دوست رام دیال کا خیال آ گیا۔ رام دیال جو میرا دوست تھا، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے دوست کی بیوی کو بری نظر سے دیکھوں، حالانکہ اس کی بیوی پہلے سے آلودہ تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں اس کی پیشکش کو رد کر دیتا ہوں تو سندر لال تو موجود ہے۔ رام دیال کی شیاما ہر حالت میں اس کے لیے غیر ہو چکی تھی۔ میں نے اسے نفرت سے دھکیل دیا، وہ دور جا گری اور میں فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ میں نے درست لہجے میں کہا، شیاما تم میرے دوست کی بیوی ہو، آئندہ میں سندر لال کو اس گھر میں نہ دیکھوں، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میری اس دھمکی پر وہ میرے پیروں میں پڑ گئی اور میں اسے دھتکارتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے غیر معمولی سکون ملا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا، کسی بات سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس واقعے سے ہوئی تھی۔ میں نے یہ طے کر لیا کہ جب رام دیال آئے گا تو میں اس سے اس سلسلے میں کھل کر بات کروں گا۔ دوسری صبح میرے لیے بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ تازہ اخبارات کی سرخیوں نے یقیناً پورے شہر میں تہلکہ مچا دیا ہوگا۔ بیشتر اخبارات نے ان خطوط کو پہلے صفحے کی زینت بنایا تھا جو اصفہانی اور کشور کی مکروہ سازشوں اور گھناؤنی طبیعتوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں نے ان خطوط پر نظر ڈالنے کے بعد دوسری سرخی کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ یہ خبر میرے لیے حیرت انگیز تھی کہ پولیس نے مختلف بینکوں سے اصفہانی کا اثاثہ دریافت کرنے کے بعد انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب تک اوپر سے کوئی دوسرا حکم نہ ملے، اصفہانی کی طرف سے موصول ہونے والا کوئی چیک یا ڈرافٹ کیش نہ کیا جائے۔ میں دیر تک ان خبروں پر غور کرتا رہا، پھر ضروریات سے جلدی فراغت پا کر کپڑے تبدیل کیے اور نرگس کے مکان کی طرف چل دیا۔ انکا بیدار ہو چکی تھی اور میرے سر پر صبح کی چہل قدمی میں مصروف تھی۔ جیسے جیسے نرگس کا مکان نزدیک آتا جا رہا تھا، میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میری منزل مقصود میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ نرگس کا بنگلہ میرے ارمانوں کا مسکن تھا، لیکن صدر دروازے پر پولیس کا پہرا دیکھ کر میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ کیوں جمیل، تم رک کیوں گئے؟ گھبراؤ نہیں جمیل، جب تک تمہاری کنیز تمہارے ساتھ ہے تمہیں کسی بات سے خوف نہیں کھانا چاہیے، بے دھڑک آگے بڑھو۔ انکا کے پہلے جملے نے ہی مجھے تقویت بخشی۔ میں نے قدم آگے اٹھائے۔ صدر دروازے پر کھڑے ہوئے ایک پولیس افسر نے مجھ سے چند سوالات کیے، پھر مجھے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ عمارت میں داخل ہو کر میں سیدھا اس حصے کی طرف گیا جہاں اصفہانی صاحب کی موجودگی متوقع تھی۔ جس وقت میں نے ان کے کمرے میں قدم رکھا، میری ساس اور سسر دونوں علیحدہ صوفوں پر بیٹھے اپنے اپنے خیالات میں گم تھے۔ اصفہانی صاحب کے چہرے سے وحشت اور پریشانی مترشح تھی۔ ان کے چہرے کی تمام شگفتگی اور کرختگی غائب ہو چکی تھی۔ میں ایک لمحے دروازے پر کھڑا دونوں میاں بیوی کو گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر میں نے اپنی ساس کو سلام کیا تو وہ جیسے کسی خواب سے چونک کر اچانک بیدار ہو گئی۔ مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر گھورنے لگی۔ اصفہانی صاحب کی حالت مختلف تھی۔ مجھے اپنے روبرو دیکھ کر ان کی خشونت واپس لوٹ آئی تھی۔ تو کیوں آیا ہے یہاں؟ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ پھر کبھی اپنی منحوس صورت مجھے نہ دکھانا۔ تجھے اس عمارت میں قدم رکھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ میں تجھے گولی مار دوں گا۔ انکا برق رفتاری سے میرے سر سے اتر گئی۔ اصفہانی صاحب نے اپنا جملہ مکمل کرتے ہی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اشاریہ 2.5 کا آٹومیٹک پستول نکال لیا، جسے غالباً انہوں نے اپنا آخری نجات دہندہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ چھوڑا تھا۔ کمینے، ذلیل، تو ہمارا مذاق اڑانے کی خاطر آیا ہے؟ میں تیرا جسم چھلنی کر ڈالوں گا۔ پستول کا رخ میری سمت کر کے اصفہانی صاحب دوبارہ گرجے، مگر قبل اس کے کہ وہ کچھ اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہناتے، میری خوش دامن نے لپک کر شوہر کے ہاتھوں سے پستول اچک لیا اور تیزی سے بولی، کیا بالکل ہی دیوانے ہو گئے ہو؟ کیوں اپنی بگڑی ہوئی ساکھ اور ڈوبتی ہوئی عزت کا جنازہ اٹھوانے کے درپے ہو؟ پہلے ہی کیا کم پریشانیاں ہیں جو ایک اور مصیبت کا اضافہ کر رہے ہو؟ اصفہانی صاحب پیچ و تاب کھا کر رہ گئے، بیگم سے کچھ نہ بولے،
میری جانب گھور کر سرد لہجے میں کہا، جمیل احمد خان، خیریت چاہتے ہو تو چلے جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، میری خوش دامن جلدی سے بولی، جمیل میاں، جب تمہارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں تو کیوں بلا وجہ ہمیں پریشان کرنے آ جاتے ہو؟ خدا کے لیے ہماری پریشانیوں میں اضافہ نہ کرو۔ میں انہی رشتوں کو جوڑنے آیا ہوں امی حضور، میں نے اپنی ساس کو بڑے ادب سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نرگس کے ساتھ جو گزر چکی ہے مجھے اس کا علم ہے، میں اپنی سابقہ جلد بازیوں پر نادم ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ آپ نرگس کو دوبارہ میرے عقد میں دے کر مجھے اپنی غلطی کی تلافیوں کا موقع دیں۔ بیگم، اصفہانی صاحب میری بات سن کر حلق کے بل چیخے، اس ننگے خاندان سے کہو کہ اپنی زبان بند کر لے، میرے سامنے اگر اس نے دوبارہ نرگس کا نام لیا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ خدا کے لیے چلے جاؤ جمیل میاں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری خوش دامن نے گڑ گڑاتے ہوئے مجھ سے کہا۔ نرگس کو اس کی قسمت پر چھوڑ دو، اب تم جو چاہتے ہو وہ ناممکن ہے۔ نرگس کے ضمن میں ناممکن کا لفظ سن کر میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی، میرا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ میں پلٹ کر اپنی ساس کو کوئی سخت جواب دینا چاہتا تھا کہ پشت سے نرگس کی نحیف آواز سن کر چونک اٹھا۔ جمیل، اگر آپ مجھے لینے آئے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں نے گھوم کر نرگس کے چہرے پر نظر ڈالی تو تڑپ اٹھا، کتنی اجاڑ بیابان نظر آ رہی تھی نرگس، اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑے ہوئے تھے، گال کی ابری ہوئی ہڈیاں چیخ چیخ کر زبان حال سے ان مظالم کی داستان سنا رہی تھیں جو مجھ سے محبت کرنے کے عوض اس پر توڑے گئے تھے۔ وہ مجھے برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی، بڑی نحیف اور کمزور سی۔ میں نے وارفتگی شوق میں آگے بڑھ کر نرگس کے ہاتھ تھام لیے اور سسک کر بولا، نرگس میری روح، میں تمہیں صدقے دل سے دوبارہ اپنے عقد میں لینے کو تیار ہوں۔ بے حیا، بے شرم، اگر تو نے اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالا تو میں تجھے آگ کر دوں گا۔ اصفہانی صاحب تل ملا کر چیخ پڑے، ان کی قہر آلود نظریں نرگس کے مظلوم چہرے پر مرکوز تھیں۔ میری خوش دامن گونگ سی کھڑی نرگس کو تک رہی تھی، مجھے اصفہانی پر تاؤ آ گیا۔ میں نے سرد آواز میں کہا، اصفہانی صاحب، کیا ابھی اور رسوائی کے منتظر ہیں آپ؟ خاموش، جواب میں اصفہانی صاحب حلق کے بل اتنی زور سے چیخے کہ ان پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ میری ساس پریشان ہو کر شوہر کی جانب بڑھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اصفہانی صاحب کو جی بھر کے سناؤں گا، لیکن نرگس نے مجھے اتنا موقع نہ دیا۔ میرا ہاتھ تھام کر بولی، چلیے جمیل، اب جو قسمت کو منظور ہو۔ میں نرگس کو ساتھ لیے باہر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اصفہانی صاحب ضرور میرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ غالباً انکا نے انہیں ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میں نرگس کو ساتھ لیے صدر دروازے پر پہنچا تو پولیس افسر نے نرگس سے سرسری طور پر ایک دو سوال کیے، پھر اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی پکڑی اور نرگس کو لے کر ہوٹل آ گیا۔ نرگس کو دوبارہ اپنے قریب دیکھ کر مجھے جس قدر مسرت ہوئی اس کا اظہار الفاظ کی زبانی ممکن نہیں۔ مجھے قوی امید تھی کہ نرگس بہت جلد اپنی کھوئی ہوئی صحت اور مسرتیں واپس پا لے گی۔ میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ نرگس کو اپنے ہمراہ کسی صحت افزا پہاڑی مقام پر لے جاؤں گا جہاں نرگس کی بیماری کا خاطر خواہ علاج ہو سکے۔ نرگس کی کیفیت مجھ سے مختلف نہ تھی، وہ اپنے والدین کی موجودہ حالت سے پریشان نظر آتی تھی، مگر وہ اتنی پریشان ہو چکی تھی کہ اپنے ماضی اور اس کی تلخ یادوں کو یکسر فراموش کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی خواہش مند تھی۔ ہم بڑی دیر تک ایک دوسرے کو اپنے اپنے ماضی کے تکلیف دہ حالات کی جھلکیاں سناتے رہے۔ میں نے خاص طور پر نرگس کو بڑی تفصیل سے اپنے بارے میں بتایا۔ جب آخر میں نے نرگس کو انکا کی واپسی کے بارے میں بتایا تو وہ بے حد خوش ہوئی، پھر مسکرا کر بولی، ذرا انکا سے دریافت کیجئے کہیں وہ دوبارہ تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ دے گی۔ اب ایسا نہیں ہوگا میری زندگی، میں نے نرگس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے بڑی خود اعتمادی سے کہا، انکا اب ہمیشہ ہمارے ساتھ اور ہماری خوشیوں میں برابر کی شریک رہے گی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، نرگس نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ انکا میرے سر پر واپس آ چکی تھی اور بار بار پہلو بدل کر میری اور نرگس کی باتیں سن رہی تھی۔ خاص طور پر وہ نرگس کی باتوں کو زیادہ غور سے سن رہی تھی، شاید اسے اپنی ہم جنس سے زیادہ ہمدردی تھی۔ میں ابھی نرگس سے باتیں کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے نرگس کو آرام کرنے کو کہا
اور خود اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا۔ اتنی دیر میں آنے والے نے دوبارہ دروازے پر زوردار دو ہتھڑ مارے۔ مجھے دستک دینے کے اس انداز پر طیش آنے لگا۔ لپک کر میں نے دروازہ کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے چونک پڑا۔ باہر پنڈت بدری نارائن میرا منتظر تھا۔ مجھے بدری نارائن کو دیکھ کر یکلخت اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ انکا کے حصول کے سلسلے میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ چاہے گا بلا کسی حیل و حجت انکا کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ بدری نارائن کی بڑی بڑی اور سرخ آنکھیں معنی خیز انداز میں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے سینے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے عالم تصور میں اپنے سر پر نظر ڈالی تو میری پریشانی دو چند ہو گئی۔ انکا مجھے اس وقت کچھ سہمی سہمی سی نظر آئی تھی۔ اس کی نظریں بدری نارائن کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے ایک سوال ابھرا، جمیل احمد خان، اگر پنڈت بدری نارائن نے حسب وعدہ انکا کو تم سے مانگا تو تم کیا جواب دو گے؟ میں خود کو کوئی جواب نہ دے سکا۔ ادھر بدری نارائن کی مسکراتی نظریں مجھے اپنے جسم میں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔